لقا سے مراد دیدار یا چہرہ ہے۔ قرآن کی جن آیات میں بھی لقا کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد دیدار ہی ہے۔ اللہ پاک کو اس میں ذات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لقائے الہی میں جو چیز حائل ہے وہ تیرا نفس ہے۔ لذت دیدار سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نور بصارت سے نہیں، نور بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ باطن میں لقائے حق تعالیٰ دیدار الہی سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہ تصور اس میں اللہ ذات سے حاصل ہوتا ہے، لیکن فقر میں یہ بھی کامل مرتبہ نہیں ہے، اس میں بھی دوئی پائی جاتی ہے۔ فقر کی انتہا تو یہ ہے کہ انسان ذات حق میں فنا ہو کر بقا حاصل کر لے، تب ہی انسان کامل یا مرد مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدموں سے چل کر پہنچا جا سکتا ہے تو وہ گمراہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہات، زمان، مکان، الوان، دن رات، حدود اقطار اور حدود مقدار سے منزہ اور مبرہ ہے۔ لقائے الہی کا سفر انسان کی اپنی حقیقت کی پہچان یا نفس کے عرفان یا خود اس کے باطن کا سفر ہے۔ عبادت وہی کامل ہے جو اللہ کو دیکھ کر کی جائے، خواہ کسی بھی انداز اور طریقے سے کی جائے۔ صراط مستقیم مانگنے کا مطلب ہے اللہ پاک کو مانگنا۔ جو اللہ سے مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ راہ قلب نور بصیرت ہی سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ سکون صرف لقائے الہی میں ہے۔ یہ سلیمہ ہے جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ کسی فقیر نے لقائے الہی کی نعمت چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی، لیکن بادشاہوں نے لقائے الہی کی خاطر بادشاہی چھوڑ دی۔ ہو احدیت میں کیسا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن جب وہ وحدت میں نزول کرتا ہے تو جو صورت ظاہر ہوتی ہے وہ احدیت والی ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے انوار و تجلیات اور چیز ہیں اور ذات اور چیز ہے۔ عام انسانوں اور اللہ پاک کے انوار و تجلیات کے درمیان جو پردہ ہے وہ ظلمات کا پردہ ہے، اور طالب مولا اور اللہ پاک کی ذات کے درمیان جو پردہ ہے وہ انوار و تجلیات کا پردہ ہے۔